ٹرمپ نے تو کہا نا کہ انکنڈیشنل سرنڈر، ایران آخری ایرانی بھی بچے گا سرنڈر نہیں کرے گا، کہ یہ خطہ ایک بھیانک اور خوفناک جنگ کے قریب تر ہوتا جا رہا ہے، اور شاید گھنٹوں میں یہ خبر آ جائے کہ امریکہ نے ایران پر حملہ شروع کر دیا ہے۔ جب ہمیں یہ پتا ہے کہ ایران کے بعد ہماری باری ہے تو دشمن کو ایران میں ہی کیوں نہ روکا جائے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی جو امریکی صدر ٹرمپ سے ملاقات ہے، بہت اہم معلومات مل رہی ہیں، آپ کو میں پکی خبر ہی دوں گا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں احمد منصور، اور آج 18 جون کی تاریخ اور جنگ کا یہ 7واں دن۔ اب صدر ٹرمپ کی جو دھمکی امیز ان کی جو باڈی لینگویج ہے، بلکہ ان کا جو ایک طرح سے اب تو وہ بیانات براہ راست ایک جیسے جنگی میدان میں کوئی دو متحارب فریق ایک دوسرے کو بیٹھ کے گھور رہے ہوتے ہیں، وہ انہوں نے شروع کر دیا کام۔ اور ان کا جو مخاطب ہے وہ براہ راست ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ خامنائی، ان کے حوالے سے ایک تو ان کو براہ راست قتل کی دھمکی کہ ہم یہ کر سکتے ہیں، کریں گے نہیں، ابھی فی الحال یہ فیصلہ نہیں کیا، ہمیں پتہ ہے کہاں چھپے ہوئے ہیں، اور یہ ہو بھی سکتا ہے۔ یہ پوری دنیا اس کو بہت زیادہ اس پہ فکر مند ہے کہ ایک سپر پاور کا صدر اگر یہ لینگویج استعمال کرے گا تو اس دنیا کا جو امن ہے وہ کہاں تک خراب ہو سکتا ہے۔ اب جواب میں ایران کی طرف سے جو رسپانس ہے، جو سپریم لیڈر ہیں ان کا جو بیان، جیسے صدر ٹرمپ نے تو کہا نا کہ انکنڈیشنل سرنڈر، یہ ٹویٹ کیا، اور ظاہری بات ہے کہ فیس ڈسٹرکشن یہی اس کا مطلب ہے۔ تو جواب میں وار از میٹ ود وار، bombing with bombing and strike with strike. Those familiar with Iran's history know that we never surrender. اور ایران کی ناظرین یہ ہسٹری ہے کہ یہ سب مانتے ہیں کہ ایران آخری ایرانی بھی بچے گا سرنڈر نہیں کرے گا۔ تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ خطہ ایک بھیانک اور خوفناک جنگ کے قریب تر ہوتا جا رہا ہے، اور امریکہ کی جو تیاری ہے، مزید ساز و سامان مشرق وسطیٰ میں پہنچا دیا گیا ہے، اور اسرائیل کے پاس تو اب آپشن بھی نہیں ہے کہ وہ خود ایران کو مجبور کرے یا اس جنگ میں شکست دے، وہ اس کے ہاتھ کھڑے ہو چکے ہیں۔ یہ ساری صورتحال، یہ امریکہ کا، یہ صدر ٹرمپ کا آنا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اسرائیل ایران سے جنگ ہار چکا ہے، اور جو وہ مقاصد ہیں ان کو پانے میں جن کی وجہ سے اس نے ایران پہ حملہ کیا، مکمل طور پہ ناکام ہے۔ ایک تو یہ جوہری صلاحیت بھی ہے، اور دوسرا ایران کی فوجی طاقت کو بھی ختم کرنا ہے، اور تیسرا ایران کے اندر جو موجودہ نظام ہے اس کو تلپٹ کرنا ہے، رجیم چینج کرنی ہے۔ کوئی آثار ہی نہیں نظر آ رہے ان تینوں چیزوں کے، اور یہ جو مشرق وسطیٰ میں ایک بڑی جنگ ہے اس کی چاپ ہے، یہ قدموں کی چاپ تیزی سے یہ قریب آتی سنائی دے رہی ہے، اور یہ کوئی مہینوں کی بات نہیں ہے، یہ ہفتوں کی بات نہیں ہے، یہ فیصلہ اب دنوں میں ہونا ہے، اور شاید گھنٹوں میں یہ خبر آ جائے کہ امریکہ نے ایران پر حملہ شروع کر دیا ہے، اور اس کے اثرات، اور یہ صدر ٹرمپ کا جو یہ طریقہ کار ہے، یہ انداز ہے، یہ بھی اسی سلسلے کی اور اسی فیصلے کی کڑی ہے۔ یہ ان کی جو میکسیمم پریشر ڈاکٹرائن ہے، یہ اس کا تسلسل ہے۔ یہ دفاعی ماہرین کو میں دیکھ رہا تھا کہ وہ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں، اور ایران کا تو یہ طے شدہ بیانیہ ہے، جواب ہے کہ وہ صدام حسین والا انجام قبول نہیں کرے گا۔ جب ایک چیز سامنے ہے، تاریخ میں ہے، تو ایران نے اپنی تیاری بھی اسی کو دیکھ کے کی ہوئی ہے، اور جیسے ایرانی سپریم لیڈر نے یہ کہا کہ امپوزڈ وار اینڈ امپوزڈ پیس
یہ بالکل بھی قبول نہیں ہے، اور یہ لفظی جنگ تو نہیں ہے۔ اب دیکھیں اثرات کی اگر بات کریں، باقی دنیا تو متاثر ہوگی، مشرق وسطیٰ کی جو صورتحال ہے وہ تو ہوگی، پاکستان، چین، ایون انڈیا اور روس یہ بھی براہ راست متاثر ہوں گے۔ اب جب ناظرین ایران جس کے جوہری بم کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے بنایا ہے یا نہیں بنایا یا بنانے کے کتنا قریب ہے، اس پر یہ جنگ مسلط کی گئی ہے، تو ایک مسلمان ملک پاکستان جس کی جوہری صلاحیت ثابت شدہ ہے، ڈکلیئرڈ ایٹمی قوت ہے پاکستان، تو وہ اسرائیل کی، امریکہ کی نظروں میں نہیں کھٹک رہے، بالکل کھٹک رہے ہیں۔ اب پاکستان کا امریکہ کے ساتھ جو اسٹریٹجک ریلیشن ہے، ماضی سے دیکھ لیں اب تک، وہ ایک علیحدہ بات ہے، وہ کیا اس میں پھر پاکستان اسے باور کرا پائے گا؟ اور ہمارا مین تو فوکس بھی یہی ہے کہ ہمارا جو ہماری ایٹمی صلاحیت ہے یا فوجی ہماری قوت ہے، اس کا ایک ہی مقصد ہے، پاکستان کا بقا اور پاکستان کی سلامتی۔ یہ صرف اس کے لیے ہے، یہ تو نہیں ہے کہ دو ملک چاہے کسی بھی وجہ سے وہ لڑ رہے ہوں اور ہم ایک ملک سے کہیں کہ بھائی ہم اپنی ایٹمی صلاحیت تمہارے لیے استعمال کریں گے۔ اپنے جو حمایت ہے، جو سفارتی حمایت ہے، جو اخلاقی حمایت ہے، جو عوام کی سپورٹ ہے، وہ پاکستان کی 100% ایران کے ساتھ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اب یہ بحث پاکستان میں بہت سنجیدہ حلقوں میں شروع ہو گئی ہے کہ ایران کی جو حمایت ہے ہر لحاظ سے وہ کیوں ضروری ہے، جب ہمیں یہ پتا ہے کہ ایران کے بعد ہماری باری ہے، تو دشمن کو ایران میں ہی کیوں نہ روکا جائے۔ اب یہ یقین تو امریکہ کو دلانا ہے پاکستان کو کہ ہم پاکستان کے خلاف نہیں ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یقین کون کرے گا؟ تو صورتحال بڑی گمبھیر ہے، اور جو تیل کی قیمتوں کی بات ہے، وہ تو پوری دنیا، توانائی کا بحران، جو معاشی صورتحال پوری دنیا میں کووڈ کے بعد سے تو اور زیادہ سنگین ہے۔ تو اب اس جنگ سے اگر یہ اور بڑھتی ہے اور اسی جانب ہی جا رہی ہے، سامنے نظر آ رہا ہے، تو یہ تیل کی قیمتوں کا کیا ہوگا؟ امریکہ کو ہزاروں میل دور بیٹھ کے ایک طویل جنگ لڑنا پڑے گی، تو اس کے اثرات پھر اس کے اتحادیوں پہ بھی ہوں گے، اور پھر جو ایک برداشت کا لیول ہوتا ہے پوری دنیا میں، وہ بھی نیچے آتا جائے گا۔ اور جب برداشت کا لیول نیچے آتا جائے گا تو کوئی ایک چنگاری ورلڈ وار 3 اس کو ہوا دے سکتی ہے۔ تو یہ صورتحال اور یہ بہت ہی سنگین ہے۔ یہ ایران کا جو رد عمل ہے، جو ان کے سپریم لیڈر بھی اس کی بات کر رہے ہیں، وہ کوئی صرف دفاعی نہیں ہوگا، وہ اٹیکنگ بھی ہوگا۔ جب امریکہ حملہ کرے گا تو یہ عالمی بحران ہے، اس کا ہمیں سامنا ہے۔ اور یہ بات اب میں نے جیسے شروع میں کہا کہ یہ ہفتوں کی نہیں، دنوں کی نہیں، شاید گھنٹوں کی ہے، تو اس پہ سب نظر رکھے ہوئے ہیں، ہم بھی آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے۔ اور پاکستان کا کردار، اور پاکستان کے جو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی جو امریکی صدر ٹرمپ سے ملاقات ہے، اس کی جو اصل تفصیل ہے، جو انسائیڈر ہے، اس پر میرے اگلے ویلاگ کا آپ انتظار کیجئے۔ بہت اہم معلومات مل رہی ہیں، اور ان معلومات کو مزید کنفرم کرنے کے بعد آپ کو میں پکی خبر ہی دوں گا، اور اس انتہائی اہم پکی خبر کا انتظار کیجئے۔ پاکستان کے حوالے سے تو وہ ہے ہی ہے، یہ عالمی بحران جو ہونے جا رہا ہے، ایران، اسرائیل اور اب امریکہ کی جنگ، اس میں بھی یہ ملاقات اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کوششیں اور کردار وہ اس پکی خبر کا ایک بہت اہم حصہ ہوگا۔ تو جناب اسٹے ٹیونڈ، اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔